السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأوحینا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين۔ اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف الہام کیا کہ اس بچے یعنی موسیٰ کو دودھ پلاتی رہو، پھر جب تجھے اس بچے کے قتل کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، نہ کچھ خوف رکھنا اور نہ غم کھانا، ہم اس بچے کو تیری طرف ہی لوٹا دیں گے اور اسے اپنا رسول بنا دیں گے۔ چنانچہ فرعون کے گھر والوں نے اس بچے کو اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور رنج کا باعث بنے۔ بلا شبہ فرعون، حامان اور ان کے لشکر خطا کار لوگ تھے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ القصص سورہ نمبر 28 اور اسی سورت سے آیت نمبر 7 اور 8 یہ دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا اللہ کی توفیق سے۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوحینا کا لفظ نازل کیا ہے، وأوحینا الی ام موسیٰ، اور ہم نے موسیٰ کے ماں کی طرف وحی کی۔ یہ جو اوحینا ہے یہ اصل میں وحی سے ہے، اور وحی کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ اور تیز اشارہ، یعنی کسی پوشیدہ اور نامعلوم بات کے لیے جلدی سے دل میں اشارے کا ہونا، اس کو کہتے ہیں وحی، یا اسی کو کہتے ہیں اوحا۔ محترم سامعین کرام، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی پوشیدہ اور نامعلوم بات کے سولوشن کے لیے دل میں کسی بات کا آنا، اس کو کہتے ہیں الہام۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ الہام۔ اور یہی چیز سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ بھی ہوا کہ اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی، جیسا کہ بعض اہل علم نے تفسیر کیا ہے اور تشریح کیا ہے، اور بعض اہل علم نے یہ تشریح کیا ہے اور یہ تفسیر بتلایا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف فرشتے آئے ہوں اور انہوں نے آ کر ان کو بتایا ہو، کیونکہ یہ بھی غیر نبی کی طرف ہو سکتا ہے، جیسا کہ سیدہ مریم علیہ السلام جو نبی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کے پاس جبرائیل امین کو بھیجا تاکہ ان کو خوشخبری سنائے کہ آپ کو اے مریم عیسیٰ پیدا ہونے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ تو بعض اہل علم نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ موسیٰ کے والدہ کی طرف فرشتے آئے ہوں اور انہوں نے آ کر کے ان کو بتایا ہو کہ آپ کا جو یہ بچہ ہے اس کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے۔ دیکھیے اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ماں کی طرف الہام کیا کہ اپنے بچے یعنی موسیٰ کو دودھ پلاتی رہو۔ فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ، اور جب تم کو خوف لگنے لگے، فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، تو اس کو دریا میں ڈال دینا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور بالکل ڈرنا نہیں، غم مت کرنا، خوف مت کھانا، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، میں اس بچے کو تمہاری طرف لوٹاؤں گا، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس کو رسولوں میں سے بناؤں گا۔ یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف جو وحی کی گئی اس میں 4 امور بتلائے گئے، 4 پوائنٹ بتلائے گئے، 4 چیزوں کی رہنمائی کی گئی ان کی والدہ کو۔ کیوں رہنمائی کی گئی؟ کیونکہ موسیٰ اللہ کے نبی بننے والے ہیں، موسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا، موسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کلیم اللہ بنانا تھا، ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بنی اسرائیل کے اوپر ہو رہے مظالم کا خاتمہ کروانا تھا، اور اس کے ذریعے سے فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ کو ان کے انجام تک پہنچانا تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام بنا، اور اللہ نے یہ انتظام کیا کہ موسیٰ کی ماں کو 4 طرح سے وحی کی اور رہنمائی کی۔ پہلی رہنمائی کیا کی؟ یہ جو بچہ پیدا ہو گیا ہے اس کو ابھی اپنے پاس رکھے رہو، جب تک سراغ رسانی نہیں ہو جاتی ہے، جب تک لوگ اس تک پہنچ نہیں پاتے ہیں، تم آرام سے اس کو رکھے رہو اور دودھ پلاتے رہو، کچھ بھی پرابلم نہیں ہوگا۔ مفسرین نے کہا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو 3 مہینے تک اپنے پاس چھپا کر کے رکھا تھا اور 3 مہینے تک ان کو دودھ پلاتی رہی۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ سماج و معاشرے میں، خصوصاً ایسے سماج و معاشرے میں جہاں کا بادشاہ ظالم ہو،
جابر ہو اور وہ کھوج بین اور خانہ تلاشی کراتا ہو تو وہاں پر کچھ باتیں بہت دنوں تک چھپی نہیں رہتی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لگنے لگا کہ اب کوئی نہ کوئی آتا ہوگا کوئی پوچھنے کے لیے, چھپا لیتی ہوں گی. لیکن کب تک چھپائے گا آدمی کوئی؟ جیسا کہ کل بتلایا تھا ہم نے کہ فرعون کی طرف سے کچھ عورتوں کو خصوصی طور پر اسی کام کے لیے ڈپوٹ کیا گیا تھا, اسی کام کے لیے مقرر کیا گیا تھا کہ آپ کو گھر گھر میں جانا ہے, گھر گھر میں گھسنا ہے اور دیکھنا ہے کہ بنی اسرائیل میں کون سا لڑکا ہے جو پیدا ہوا ہے, کیونکہ لڑکوں کو مارنا ہے, لڑکیوں کو چھوڑنا ہے. تو عورتیں آتی رہتی ہوں گی, بچہ پیدا ہوا ہے کیا, ہر بار جو ہے ٹال دیتی ہوں گی, ہر بار ٹال دیں, لیکن اب لگ رہا تھا کہ اب نہیں ٹال پائیں گی. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ رہنمائی کی گئی تھی کہ جب لگنے لگے کہ اب بچے کو ان کے یعنی حکومت کے عمال پکڑ کر کے لے جائیں گے تو اس وقت کیا کرنا, بغیر کسی خوف کے, بغیر کسی تردد کے اس کو دریا کے اندر ڈال دینا, کسی ٹوکری میں رکھ کر کے یا تابوت میں رکھ کر کے. تو جب 3 مہینے تک دودھ پلا دیا اور ان کو لگنے لگا کہ اب ایسا معاملہ ہوگا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ٹوکری میں یا پھر اس میں ڈال دیا. ٹھیک ہے نا, یہ دوسری رہنمائی تھی. تیسری رہنمائی یہ کی گئی کہ جب بچے کو دریا میں ڈالنا, تو والدہ ہے نا, ابھی رشتے میں یا باپ کو بیٹے کے بارے میں کتنا درد ہوتا ہے, لیکن ماں کو کتنا درد ہوتا ہے وہ سوچ لیجئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو نصیحت دے دی اور تسلی دے دی کہ بچے کو دریا میں ڈالتے وقت ڈرنے یا گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ بچہ ابھی تمہارے پاس سے جا رہا ہے لیکن پھر فوراً لوٹے گا. سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی پوری تفصیل بیان کی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ کو ٹوکری میں رکھ کر کے یا تابوت میں رکھ کر کے دریا میں ڈالا تو ساتھ ہی ساتھ اپنی بیٹی کو بھی لگا دیا, اور وہ بیٹی ساتھ ساتھ جا رہی تھی, دیکھتے جا رہے تھے کہ کہاں گیا. اور جب بیٹی نے دیکھ لیا کہ فرعون اور ان کے اہلکاروں نے اٹھا لیا ہے تو بیٹی واپس آ گئی. اور اس کے بعد جو ہے اب کیسے ہوگا کیا ہوگا اس کی پوری تفصیل آگے ہے جو ہم آپ کو بیان کریں گے, لیکن ہم یہاں پر صرف اتنا بتلا دینا چاہ رہے ہیں کہ جب بچے کو دودھ پلانے کی باری آئی تو کسی کا دودھ نہیں پکڑ رہا ہے, وہ بچہ کسی کا بھی دودھ نہیں پکڑ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی ہم ایک گھر کی طرف آپ کو اشارہ کر سکتے ہیں, جس گھر کی جو لیڈی ہے وہ بچوں کو دودھ پلاتی ہے, اگر آپ اس کو بلائیں گے اور یہ خدمت دیں گے, اس کے سپرد کریں گے تو وہ ضرور لے لے گی. اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا اور بچہ پھر انہی کے حوالے ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر وحی کی کہ آپ کو بالکل ڈرنا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بغیر کسی خوف اور ڈر کے آپ جو ہے ڈال دیجئے دریا کے اندر, اس کے بعد وہ آپ کی طرف ہی لوٹے گا. اور پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی بتلایا کہ بچہ بالکل ضائع نہیں ہوگا, آپ ہی کے پاس لوٹے گا اور آپ اس کو دودھ پلائیے گا. اور چوتھی بات جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ کی طرف سے وحی ہوئی وہ یہ کہ آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت اس لیے بھی نہیں ہے کہ جو موسیٰ ہیں آنے والے وقت میں اللہ کے رسول بننے والے ہیں, اللہ ان کو رسول بنانے والا ہے. یہ 4 باتوں کی وحی کی گئی. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈھڑس بن گیا. 3 مہینے تک بچے کو دودھ پلایا. اب ایسا لگا کہ بچے کو پکڑ لیا جائے گا یا اب بچے کا جو راز ہے وہ فاش ہو سکتا ہے یا کسی بھی طرح سے حکومت کے عمال آ کر کے اس کو لے جا سکتے ہیں. تو انہوں نے دل کو کڑا کر کے, موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے دل کو کڑا کر کے ٹوکری میں یا تابوت میں رکھ کر کے اس کو آرام سے دریا کے موجوں کے حوالے کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور مشیت, اور جیسا کہ ان کی بہن بھی دیکھ رہی تھی, وہ بچے کا جو تابوت ہے وہ دریا کے موجوں پر سفر کرتے کرتے بالکل فرعون کے محل کے بالکل قریب میں. آج بھی آپ دیکھیں گے بڑے بڑے علاقوں میں اور مصر کے علاقوں میں جو بڑے بڑے محل ہوتے ہیں اس کے بالکل سمندر کے بالکل سٹے ہوتے ہیں. آج بھی لوگ سمندر کے سٹے ہوئے بڑا بڑا محل بناتے ہیں. کیوں؟ تاکہ خوبصورتی ہو, تاکہ جو ہے اچھا جو ہے منظر سامنے سے دکھے, تاکہ آرام سے شام کے وقت میں ٹہلا جا سکے. اسی طرح سے فرعون کا بھی محل بنا ہوا تھا جو بالکل دریا کے کنارے پر تھا. دریا کے کنارے پر تھا, محل کے بالکل کنارے پر جا کر کے لگ گیا. اب لگ گیا تو مفسرین نے 2 تفسیر بیان کی ہے. ایک تفسیر یہ بیان کی ہے کہ جو محل کی چوکیداری اور دیکھ بھال کرنے والے جو چوکیدار تھے ان کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی تو وہ فوراً اٹھائے اور جا کر کے فرعون اور ان کی بیوی کے سامنے رکھ دیا. بعض مفسرین نے یہ کہا کہ نہیں, ہو سکتا ہے کہ فرعون اور اس کی بیوی کسی وقت میں ٹہلنے کے لیے نکلے ہوں, اور ٹہلنے کے لیے جب نکلے ہوں تو ان کی نظر پڑ گئی ہو اس تابوت کے اوپر, تو انہوں نے اپنے کام کرنے والوں کو بلایا
اور کہا کہ بھائی دیکھو وہ تابوت اٹھا کر کے لے آؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا. مطلب یہ کہ وہ جو بچہ ان کی تباہی کا سبب بننے والا تھا، جس بچے کو اللہ رسول بنانے والا تھا، جس بچے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیلیوں کو فرعون کے ظلم و استبداد کے پنجے سے نجات دلانے والا تھا، اسی بچے کو فرعون کے لوگوں نے اٹھا لیا. لقطہ کہتے ہیں گری پڑی چیز کو اٹھا لینا. اب یہ گری پڑی چیز تھی، اس کو اٹھا لیا، اسی لیے اللہ نے کہا فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ. فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا اور لے کر کے فرعون کے پاس چلے گئے. کیوں؟ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ وہ ان کے لیے رنج اور دشمنی کا باعث بن جائے. اور پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرعون وحامان وجنودہما کانوا خاطئین. بے شک فرعون، حامان اور ان کے لشکر خطا کار لوگ تھے. خطا کار لوگ کیسے تھے؟ نجومی نے یہ بتلایا تھا کہ ایک بچہ ایسا ہوگا جو بڑھے گا تو تمہاری حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا اور تمہارے موت کا بھی سبب بنے گا. اس ایک بچے کے لیے فرعون اور حامان اور اس کے لشکر کے لوگوں نے ہزاروں بچوں کو قتل کیا. یہ ایک نمبر کی بیوقوفی اور ظالمانہ کام. اور یہ ظالمانہ کام اور بیوقوفی اس وقت بھی زیادہ واضح ہو گئی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس بچے کو اس کی حفاظت کے لیے ان کے محل میں پہنچا دیا. یہ پہلی بات. اور دوسری بات، فرعون، حامان اور اس کے لشکر خطا کار تھے اس اعتبار سے کہ جب نجومی نے کہہ دیا اور وہ اللہ کی تقدیر تھی تو اللہ کی تقدیر کو ٹالا نہیں جا سکتا ہے. اس لیے وہ لوگ خطا کار تھے. ابھی یہ قصہ جو ہے آگے کنٹینیو ہے، جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. یہاں پر صرف اتنا کہنا مقصود ہے کہ یہ جو قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے پورے سچائی اور حق کے ساتھ، اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ نصیحتیں ہیں جس کو ہمیں غور و فکر کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.